پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی ہے نا وہ شخصیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، شخصی سیاست ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کے نام پر ابھی تک الیکشنز لڑتی ہے، ووٹ لیتی ہے۔ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم کے لیے جناب بیسٹ کینڈیڈیٹ تصور کرتے ہی نہیں ہے۔ ایک اور شخص ہیں جو جیل کے اندر ہیں، وہ سمجھتے ہیں جناب سیاست انہی کے گرد پہ گھومتی ہے، وہی ان کا سیاست کا محور ہے۔ اب سر اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی کا قصہ، اوباما ماضی کا قصہ، اس کے علاوہ جارج بش ماضی کا قصہ، وہاں پر شخصیت کی بنیاد پر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر نظریات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ سر یہ ایپلیکیبل پاکستان میں کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ یہاں تو شخصی بنیاد پر چلتا ہے سارا معاملہ کہ بھائی شخصیت ہے تو معاملہ چلے جا رہا ہے آگے۔ دیکھیں اب خوبصورت سوال سن کے ڈیفینیٹلی خوبصورت خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں صرف شخصیت پہ الیکشن نہیں ہوتے بلکہ شخصیات کے الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ نہ صرف ایک شخصیت کے گرد پارٹی کھڑی کرتے ہیں بلکہ اسی شخصیت کے خاندان کے گرد اس پارٹی کے تمام عہدیداروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ بچے جو پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کو پیدائش سے پہلے جو ہے اقتدار کا حق دیتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے دنیا کی کسی بدترین جمہوریت بھی ایسی نہیں مل سکتی جس میں لوکل باڈیز ایگزسٹ نہ کرتی ہوں۔ 76 سال سے آپ نے عام آدمی کو الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھا ہوا ہے، اور آپ نے اتنی اوڈیسٹی ہے، آپ میں اتنی جرأت ہے کہ آپ اپنے اس آمرانہ جو طریقہ انتخاب اور حکومت ہے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ جمہوری رہنما کہتے ہیں، اور اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے اقتدار کے حق کو آپ جمہوریت کا مطالبہ کہتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے میری مثالوں کی بات کی تو میں آپ کو لے جاؤں گا پھر ساؤتھ افریقہ میں۔ دیکھیں دنیا میں جو ملک آگے بڑھتے ہیں وہ ہر قسم کی آڈز کو کور کر کے آگے کی طرف نکلتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر مکمل طور پر ایک لیڈر جیت کے آیا تھا، لیکن وہ گیدڑ نہیں تھا، وہ لیڈر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو وہ گھنٹا گھر نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی قوم کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ آج کے لوگ یہ جو اپنے مفادات کے جسے کہتے ہیں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لیڈر جو ہیں، یہ اپنی شکلیں نہیں دیکھتے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنی ماضی کی پرفارمنس نہیں دیکھتے، اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کہتے ہیں، اور ہمارے گرد الیکشن ہونے۔ یہ اگر الیکشن ہونے تو پھر انگوٹھے لگا کے سلیکٹیبلٹی کے سرٹیفکیٹ کیوں مانگتے ہو؟ جب اگر خود تم نے جیتنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی اداروں کو اپنے الیکٹرل پروسیس کے لیے استعمال کیوں کرتے ہو؟ پھر آؤ نکلو میدان میں آؤ، آ جاؤ، دوسروں کی کرسیاں اٹھواتے ہو اور اپنے لیے کہتے ہو کہ ہمیں جتوائے۔ یہ بات نہیں ہے، نہ یہ وہ لیڈر ہیں، نہ ان کی مقبولیت کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہوتا ہے، ان کے پیسے کی ایکسپلائٹیشن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے۔ ان کا اقتدار کا تسلسل جو ہے اس میں سے انہوں نے جو عوام کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس میں یہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ساری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ کبھی یہ زنجیریں ٹوٹے نہ۔ اور پاکستان کی تاریخ بھی عجیب تاریخ ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کو کسی مالی امبیزلمنٹ کے اوپر کبھی کوئی کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ جس کا بھی احتساب ہوتا ہے کبھی کوئی ہائی جیکر بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے والا بن جاتا ہے، اور کبھی بھی ہمارا پورا سسٹم جو ہے تو ابھی بھی پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ میں چاہ رہا تھا آپ یہاں پر آئیں تاکہ پھر میں جو نا آپ سے اس ٹاپک پر بات کروں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔